السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہیں۔ شمس المعارف بھی ایسی ہی ایک کتاب تھی۔ میرا نام فیضان ہے، میں ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان چلاتا ہوں کراچی کے صدر کے علاقے میں۔ ریئر بکس، پرانی تعویذات، منقبتیں اور اسلامک لٹریچر ملتا ہے میرے پاس۔ ایک دن ایک بہت پرانی کتاب کو لایا گیا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، الشمس المعارف الکبریٰ۔ کتاب کے ہر پیج پر عجیب نقش تھے، ہر حرف کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی قوت جڑی ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنا تھا رسالہ صحرا، ایک چھوٹا سا رسالہ جو کتاب کے اندر چھپا ہوا تھا۔ لکھا تھا، جو اس رسالے کو چاند کی پوری رات میں کھولے گا اسے علم اور عذاب دونوں نصیب ہوں گے۔ مجھے کیوریوسٹی نے مجبور کیا۔ اس رات چاند پورا تھا۔ میں نے رسالہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے پہلا نقش پڑھنا شروع کیا، میری آنکھوں کے سامنے ایک سورج سے ملتا جلتا نقش چمکا۔ گھر کا ہر کونا تھڑتھڑانے لگا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا لیکن دروازے بند تھے۔ پھر ایک آواز سنائی دی، اگر علم چاہتے ہو تو قربانی دینی ہوگی۔ میں نے سمجھا یہ میرا وہم ہے، لیکن دوسرے دن سے میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ میں لوگوں کے چہروں کا نور دیکھ سکتا تھا، ہر شخص کے اوپر ایک روحانی سایہ نظر آتا، لیکن یہ نعمت نہیں تھی، یہ شروعات تھی میرے عذاب کی۔ اس رات سے ہر رات 3 بجے ایک برقع پوش سایہ میرے کمرے میں آتا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بولتا، رسالہ جہاں سے آیا ہے وہاں واپس کرو۔ میں ہر وقت بے چین رہتا۔ دکان بند کر دی، نیند اڑ گئی۔ رسالہ جلانا چاہا لیکن وہ کبھی جلتا ہی نہیں تھا۔ ایک پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا، تم نے وہ کتاب چھیڑی ہے جسے صرف مقدر والے سمجھ پاتے ہیں۔ رسالہ سحر اس انسان کے لیے ہے جو یہ یا تو فقیر ہے یا فانی۔ پیر صاحب نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، اس روح کو پوری کرنی ہوگی جو اس رسالے سے جڑی ہے۔ رات 3 بجے میں نے اس روح سے کہا، میں اپنا علم واپس کرتا ہوں، بس مجھے آزاد کر دو۔ روح نے ایک چیخ مار کر کہا، اب تم اس علم کا حصہ ہو اور تم سے ہر وہ انسان ملے گا جسے یہ کتاب چاہیے ہوگی۔ اس دن کے بعد سے میں ہر کسی کو وارن کرتا ہوں، شمس المعارف کی ہر پیج میں ایک روح بسی ہوتی ہے، اگر اسے جگا دیا تو پھر تم صرف پرچیاں نہیں اپنی زندگی بھی ہار جاؤ گے۔ کیا آپ بھی کبھی اس کتاب سے روشن ہونا چاہتے ہیں؟ چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ کچھ صفحے ایسے ہوتے ہیں جو کھولنے والے کو کبھی بند کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ شمس المعارف کب وہ ایک نقش لعنت ہر اس شخص کا پیچھا کرتا ہے جو اسے صرف دیکھتا ہے۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں ایک ریسرچر ہوں۔ میں روحانی کتابوں پر ریسرچ کرتا ہوں۔ ایک دن مجھے ایک آکشن میں ایک بہت ہی پرانی کتاب ملتی ہے جس پر فیڈڈ عربک میں لکھا ہوتا ہے، الشمس المعارف بابا نقش۔ یہ نقش کسی فرشتے کے نام پہ بنا تھا، لیکن جادو اور عذاب سے بھرا ہوا تھا۔ اسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو رات کے تیسرے پہر میں پانی میں اپنا عکس توڑ چکے ہوں، مطلب جنہوں نے خود کو روحانی طور پہ توڑ دیا ہو۔ مجھے لگا یہ صرف افسانہ ہے، مگر جب میں نے نقش کی پہلی لکیر کو ریکریٹ کیا تو گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے مٹی اور لاش کے ملے جھلی اسمیل۔ اس رات مجھے نیند میں ایک نامعلوم شکل نظر آئی۔
نہ آدمی تھا نہ جن، ایک بے صورت مخلوق جس کے سر پر نقش لعنت چھپا تھا۔ وہ کہتا ہے نقش پورا کرو ورنہ جو سوراخ تم نے کھولا ہے اس میں تم ہی گر جاؤ گے۔ اگلی صبح میرے کمرے کی دیوار پر وہی نقش خود بخود بن چکا تھا، لال رنگ سے، جیسے کسی نے خون سے بنایا ہو۔ ہر رات میں اس نقش میں نئے سمبلز دیکھتا اور اسی نقش سے آوازیں آنے لگیں، کسی اور زمانے کے لوگ، کسی اور دنیا کی۔ میں پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے صرف اتنا کہا یہ نقش تمہارا نہیں ہے، یہ کسی زمانے کے ماضی کے عالم کا ہے، اس نے اسے انکمپلیٹ چھوڑا تھا، اب تم سے پورا کروانا چاہتا ہے۔ لیکن جب میں واپس آیا تو میرے کمرے میں ایک بزرگ حضرت بیٹھے تھے، لیکن وہ مرر میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم اگر یہ نقش مکمل کر گئے تو علم بھی ملے گا، لیکن ہر دفعہ کسی اپنے کا خون چاہیے ہوگا۔ میں ہر رات اس نقش کو پورا کرتا گیا، ہر بار میرے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی وقت نقش کا ایک حصہ چمکنے لگا۔ سمجھ گیا یہ نقش قربانیاں مانگتا ہے۔ جب میں نے اسے جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی تو نقش جلنے کے بجائے میری آنکھوں میں اتر گیا۔ آج بھی جب میں کسی کتاب کا صفحہ کھولتا ہوں مجھے نقش لعنت دکھتا ہے، اور ہر نئی کتاب ایک اور قربانی مانگتی ہے۔ تم بھی چاہتے ہو علم، مگر کیا تم تیار ہو اس کے لیے کچھ کھونا؟ نقش لعنت کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔